الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری و افطار یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معراج والے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی: اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجلت ایھا المصلی، یعنی اے نمازی تو نے جلدی کی۔ اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعہ، یعنی جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اس نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایھا المصلی ادعو تجب، یعنی اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا اپنی دعا کی قبولیت کا طالب ہے، اپنی دعا کا قبول ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے درود شریف پڑھے، اور چاہے تو پہلے بھی درود شریف پڑھ لے اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھے۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام،
میرے پیارے پہ، میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور ہمیں جو ہے وہ ویسے نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اور یہ ویسے مبارک مہینہ ہے، تو جو بھی کام کریں، جو بھی اچھا کام کریں، تو اس سے پہلے جو وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ایک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ وہ سدا کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ نیت کیوں کروائی جاتی ہے کہ بیان کے بعد جو وہ خود آگے بڑھ کر سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، اور پھر جو وہ انفرادی کوشش کروں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رہے کہ دعوت اسلامی کا جو آج پیغام 200 ممالک میں پہنچا ہے، آپ کو اب جو ہے وہ دعوت اسلامی کا اگر کہیں بھی کوئی سنتوں بھرا اجتماع تو اتنا جو جم غفیر نظر آتا ہے، تو یہ انفرادی کوشش کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں انفرادی کوشش کا بڑا کردار ہے۔ دعوت اسلامی کا پیغام عام کرنے میں انفرادی کوشش کا بڑا کردار ہے، چونکہ ایک اجتماع ہے نا، اور کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر جمعرات جو ہے وہ فلاں جگہ دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ طریقہ تو یہی ہوتا ہے، ترکیب تو یہی ہوتی ہے کہ جو اسلامی بھائی ذمہ داران کے تحت آتے ہیں، یعنی اپنی مسجدوں سے آتے ہیں، اپنے ذیلی حلقوں سے آتے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جو ذیلی حلقوں کے تھرو آئے، اور بعض جو ہیں وہ خود ہی اپنے طور پہ آ جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ دعوت اسلامی کے جو وہ کوئی اس کے جو 12 مدنی کام بھی ہیں، تو کوئی جو وہ ذیلی حلقہ بھی ہوتا ہے، کوئی حلقہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو حلقہ مشاورت کوئی نگران بھی ہوتا ہے، ذیلی مشاورت نگران بھی کوئی ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اب اگر وہ آیا، وہ شخص، وہ اسلامی بھائی، اب اگر کسی نے اس پہ انفرادی کوشش کی، اب چونکہ انفرادی کوشش یہ بھی ہے نا کہ نام بھی پوچھا جائے گا، علاقہ پوچھا جائے گا، کہاں رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، تو اب جب اس کا بایو ڈیٹا ملے گا تب اسے بتانا پڑے گا، تب اسے بتایا جائے گا کہ آپ کے جو وہ فلاں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں جو وہ قریبی مسجد ہے، وہاں جو ہے وہ فلاں نماز کے بعد جو وہ درس ہوتا ہے، درس فیضان سنت ہوتا ہے، اور آپ کے علاقے میں جو مدنی دورہ بھی ہوتا ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت۔ اسی طرح آپ کے علاقے میں جو ہے وہ روزانہ رات جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگتا ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہے انفرادی کوشش کے ذریعے ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جو مبلغ بیان کرے اس کو تو نہیں پتا نا کہ کون نیا آیا ہے، اور جو وہ ہر علاقے کا ہی بتا دے جب بھائی فلاں علاقے میں اتنی مسجد ہے، تو اتنی مسجدوں کے بعد جو نا اپنے اتنی مسجدوں میں جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ فلاں وقت لگتا ہے، تو فلاں نماز کے بعد درس ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو انفرادی کوشش کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اب کیا وہ اسلامی بھائی آیا، اس نے بیان سنا، اسے دل چوٹ کھا گیا، اب آپ نے انفرادی کوشش کی، تو اب
یہی انفرادی کوشش جو ہے وہ اسے اس مدنی ماحول میں اس کو عملاً لے آتی ہے اور اسے مضبوط کر دیتی ہے۔ تو یاد رہے، یہ اپنا ذہن بنا لے کہ کہیں بھی ہوں انفرادی کوشش یہ اپنے آپ پر لازم کر لیں، انفرادی کوشش کا دامن تھام لیں کہ کہیں بھی ہو ہمیں انفرادی کوشش کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، انشاءاللہ عز و جل دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن محذب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں غلاموں کے بازار سے گزرا، ایک بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ ایک غلام کو بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو اس کے عیب پر بیچتا ہوں۔ میں نے جب وہ بیچنے والے سے پوچھا اس میں کیا عیب ہے، تو اس نے کہا اسی سے پوچھ لیجئے۔ میں نے غلام کے قریب جا کر اس سے پوچھا تجھ میں کیا عیب ہے؟ تو اس نے بتایا اے میرے آقا میرے عیوب تو بہت زیادہ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں لوگوں میں کس عیب سے مشہور ہوں۔ اب میں نے بیچنے والے سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے، تو اس نے کہا کہ اسے جنون کی بیماری ہے۔ تو میں نے غلام سے پوچھا کہ تمہیں مرگی کب ہوتی ہے، کیا ہر سال یا ہر ماہ یا ہر جمعہ، یعنی کب ہوتی ہے مرگی؟ تو اس غلام نے کہا اے میرے آقا جب محبت کی بیماری دل پر غالب ہوتی ہے تو تمام جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے اعضاء پر غالب آتی ہے تو محبت کا نشہ تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور عقل محبوب کی یاد میں کھو جاتی ہے، دل اس کی یاد میں گم ہو جاتا ہے، بدن رک جاتا ہے اور جاہل اس کو جنون سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء میں سے ہے۔ تو میں نے بیچنے والے سے کہا یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ اس نے 200 درہم بتائے، تو میں نے 220 درہم دے دیے، اور میں نے جو وہ 220 درہم میں اس غلام کو خرید لیا۔ اب میں اس غلام کو لے آیا اور گھر کے قریب لا کر اس سے کہا کہ اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس غلام نے انکار کرتے ہوئے پوچھا کیا آپ کے گھر والے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ غیر محرم کی طرف کون دیکھ سکتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا تجھے اجازت ہے۔ اس نے کہا اللہ پناہ عطا فرمائے، جب بھی آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں اس کو دروازے کے باہر ہی سے پورا کر دوں گا، یعنی آپ کو جب بھی کوئی کام ہو تو میں آپ کا یہ کام آپ کے دروازے کے باہر ہی پورا کر دوں گا۔
بہرحال میں خاموش ہو گیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. پھر میں اس غلام کے لیے کھانا لایا تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. جب رات ہوئی تو میں رات کا کھانا لایا تو اس غلام نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور وہ غلام گھر کی چوکھٹ ہی پر ٹھہر گیا. آدھی رات جب میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ غلام قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اسے میرے آنے کا علم نہیں ہوا. جب نماز سے وہ فارغ ہوا تو سجدہ کیا اور بہت رویا. میں نے اس کی دعا سنی. وہ کہہ رہا تھا اے میرے رب عز و جل، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں لیکن تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اے میرے مولا عز و جل، ستارے ڈوب رہے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اے میرے مالک عز و جل، تو نے زمین بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب سے ملا دیا اور تو خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے. اے تنہائی کے ماروں کے غم گسار، اے میرے پروردگار عز و جل، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا تو پھر کس کے دروازے پہ جا کر التجا کروں گا. یا الہ العالمین، اگر تو مجھے عذاب دے تو بے شک میں عذاب ہی کا حقدار ہوں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو جود و کرم والا ہے. پھر وہ غلام بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا اور کہا اے میرے مولا عز و جل، تیرے فضل سے ہی نیک لوگوں نے نجات حاصل کی، کوتاہی کرنے والوں نے تیری رحمت کی وجہ سے توبہ کی. اے معاف فرمانے والے، مجھے بھی اپنے عفو و مغفرت کا مزہ چکھا دے. اگرچہ میں اس قابل نہیں مگر تو معاف فرمانے والا ہے. حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا اور کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہ کیا. جب صبح ہوئی تو میں نے اس کے پاس جا کر کہا رات کو آپ کو نیند کیسی آئی؟ یعنی غلام سے میں نے پوچھا کہ آپ کو رات نیند کیسی آئی؟ تو اس نے جواب دیا اے میرا آقا، کیا وہ شخص سو سکتا ہے کہ جس کو آگ کے عذاب، خدائے جبار کی بارگاہ میں پیشی اور گناہوں پر شرمندگی کا خوف ہو؟ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا تو میں نے کہا جا، تو رضائے الہی عز و جل کے لیے آزاد ہے. تو وہ غلام دوبارہ رو کر کہنے لگا اے میرے آقا، پہلے میرے لیے 2 اجر دے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اور دوسرا آپ کی خدمت کا. اب صرف 1 اجر ہے، اللہ عز و جل آپ کو عذاب نار سے آزادی عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو کچھ خرچی دی مگر اس نے قبول نہ کی اور کہنے لگا رزق کی ذمہ دار وہ زندہ ہستی ہے جس کو موت نہیں. پھر وہ نکل کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس کے چہرے پر غم کا اثر نظر آ رہا تھا. میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا. بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا
گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہو مجھنا تو وہاں پر کرم یا الہی، ہو مجھنا تو وہاں پر کرم یا الہی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ وہ غلام کیسا اللہ والا تھا، کیسا نیکوکار تھا، کیسا پرہیزگار تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رجب المرجب، شہر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہم ابھی اسی ماہ مبارک کی گھڑیوں میں سانسیں لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ جو رجب المرجب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رجب شہر اللہ تعالی وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ تعالی کا مہینہ، اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور جب رجب کا مہینہ آتا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے نعتیہ کلام کا مجموعہ میں یہ شعر فرماتے ہیں، عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل، عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے،
ویسے حرمت والے مہینے جو ہے وہ 4 ہیں، محرم ذی قعدہ، محرم ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 ایک ساتھ، اور ایک رجب شریف جو کہ الگ. تو یوں جو ہے وہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے. تو یوں تو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، روزانہ نیکیاں کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، اور ہر ماہ میں ہر دن گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. مگر اس ادب و احترام والے مہینے کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے خوب نیکیاں کرنی چاہیے، اور اس ماہ کا خیال رکھتے ہوئے خوب گناہوں سے بچنا چاہیے. یعنی یہ مہینے ایسے حرمت والے کہ دور جہالت میں کفار بھی ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے. یہ بھی باز آتے تھے کہ وہ کافر ہو کر جنگ و جدل سے رک جائیں، جھگڑے فساد سے رک جائیں، اور ہم کلمہ گو ہو کر، ہم مسلمان ہو کر اگر رجب کا احترام نہ کریں تو کتنی بری بات ہے. تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ اس ماہ کا خوب ادب و احترام کرنا چاہیے، اس میں جو خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب نیکیاں کرنی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ گناہوں سے بچنا چاہیے. جیسا کہ میں نے واقعہ پیش کیا کہ جس میں جو وہ غلام رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، کیسا نیک شخص تھا. اور ہم ایسے ہیں کہ نفل تو نفل، فرض میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 26 آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہوتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. ترجمہ کنز ایمان، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے. پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگل والے آکارن، کھلائے دروازہ بخشش منگل والے آکارن، کھلائے دروازہ. تفسیر سراج الجنان میں ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. اچھا میں نے اس وقت پڑھا تھا وبالاسحار ہم، تو وبالاسحار ہم یستغفرون. ترجمہ کنز ایمان، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے. تفسیر سراج الجنان میں ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے میں حال یہ تھا کہ وہ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے، اور رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے تھے
اور اتنا سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور شب بیداری میں گزارنے کے باوجود بھی وہ خود کو گناہگار سمجھتے تھے، اور رات کا پچھلا حصہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے اور دعا کے لیے بہت موزوں ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنی راتوں اور اپنے دنوں کو صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کی یاد میں گزارتا ہے، اور جو خوش نصیب راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ سلسلہ عطاریہ قادریہ رضویہ کے پیران عظام میں سے یعنی مشائخ میں سے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شروع میں آئینے کا کاروبار کرتے تھے، یعنی آئینے کا بزنس کرتے تھے۔ کاروبار کے دوران بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب اپنی دکان وغیرہ پر تشریف لے جاتے تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے 400 رکعت نفل ادا فرماتے، اور طویل عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس نیک عمل کو جاری رکھا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دکان چھوڑ کر حضرت سری سقاطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور ان کے مکان کی ایک کمرے میں گوشہ نشینی یعنی تنہائی میں رہ کر مجاہدات و عبادات وغیرہ شروع کر دی، اور یوں اپنی عمر مبارک کی 40 سال کا لمبا عرصہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا، اور 30 سال تک آپ کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے، اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 سال تک مجھ سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، عبادت میں تلاوت
میں ریاضت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا آمین آمین صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ابھی جو ہے وہ رجب المرجب کا ماہ مبارک جاری و ساری ہے، تو آئیے رجب کے حوالے سے رجب کے بارے میں فرمان مصطفیٰ پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خیرت اللہ من الشہور شہر رجب وہو شہر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ من عظم شہر رجب فقد عظم امر اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی۔ ومن عظم امر اللہ ادخلہ جنات النعیم واوجب لہ رضوانہ الاکبر، اور جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل فرمائے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی وہ کتاب جو کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، سبع سنابل میں، سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں، رجب المرجب اور جمعۃ المبارک میں ایک نیکی کرنے پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا اور ایک گناہ کرنے پر 70 گناہوں جتنا عذاب ملتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنا محروم ہے وہ شخص جو مبارک راتوں، مبارک دنوں، بلکہ مبارک مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یوں ہی غفلتوں بھرے ماحول اور دوستوں کی منڈلیوں میں اپنی زندگی کے انمول ترین دولت، اپنی زندگی کی انمول ترین دولت یعنی وقت، یہ سانس جو اسے ملے ہوئے ہیں، جو کہ قیمتی ہیرے ہیں، اسے یہ یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، بلکہ معاذ اللہ مختلف طرح طرح کے گناہوں میں گزارتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی نماز کی دعوت دے تو بڑی دیدہ دلیری سے کہہ دیتا ہے کہ مولانا صاحب میرے کپڑے پاک نہیں، جبکہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں بعض لوگ کہ جی آپ چلیے ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، آپ جائیں ہم آ رہے ہیں بس، حالانکہ جبکہ جو ہے وہ ان کی مسجد میں آنے کی نیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کے فرد کو اگر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، دنیا بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے نا، کہ بھائی دنیا بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور کام سے جو دیر سے فارغ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کے اجتماع میں نہیں آ سکتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، دوبارہ ہم اجتماع میں نہیں آ سکتے۔ حالانکہ یہی شخص، اسی طرح کے افراد دیگر کئی کاموں کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، دور دراز تک پکنک منانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں،
اور اگر موسم اگر گرم ہو، گرمیاں ہو، تو یہی لوگ ملک یا دنیا کے ٹھنڈے شہروں یا دیگر ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ مالی طور پر بھی کثیر رقم خرچ کرتے ہیں اور وقت بھی صرف کرتے ہیں۔ ایک کاش، 100 کروڑ کاش کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہمارے اوقات اپنے خالق و مالک عز و جل کی رضا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں، ان کی پیاری پیاری سنتیں سیکھنے میں صرف ہوں تو کیا بات ہو۔ اور واقعی اگر ہمارے اوقات، اگر ہمارا مال، ہماری جان، اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اگر خرچ ہونا، تو یہ بات واقعی قابل فخر ہے، اور یہی زندگی کا حق ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ واقعی یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں اس بات کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ خزائن العرفان میں ان کا اچھی طرح اتباع کرو، اسی تفسیر میں کہ ان کا اچھی طرح اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اچھی طرح اتباع کرو۔ اتباع یہ کہ جس نے جو کام کیا ایسے کام کرنا، اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصائب پر صبر کرو، یعنی تکلیفوں پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، آقا گلے لگانا، آقا گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جسے عاشقان رسول بہت ذوق و شوق سے مناتے ہیں، اور یہ رات جو ہے وہ 27 تاریخ کی رات ہے، 27ویں شب، جسے شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شعر سے بھی اندازہ لگائیے۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان
خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا۔ عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک ماہ کی جو ساعتیں گزر گئیں، جو دن اور راتیں گزر گئے، ان پر جو ہے وہ افسوس کرنا چاہیے، یعنی جو غفلت میں گزری، اور باقی رہ جانے والے دنوں اور راتوں کو عبادتوں، تلاوتوں، نفلی روزوں، یاد خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گزارنے کی نیت فرما لیجئے۔ اور کئی عاشقان رسول بشمول عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت اس مبارک مہینے یعنی رجب المرجب میں لگاتار روزے رکھتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی سنیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی تنہا ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو اپنا عمل نئے سرے سے شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور جو زائد کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اور زیادہ اجر دے گا۔ رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشی مینوں، کم بن جاندا میرا ایک قطرہ جے بخشی مینوں، کم بن جاندا میرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ اب جو ہے وہ 27 رجب کی بھی روزے کی فضیلت عرض کرتا ہوں، اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم 27 رجب کا بھی روزہ رکھیں گے۔ ابھی سے نیت کر لیں گے تو ابھی سے انشاءاللہ نیت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، یاد رہے، اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے، اگر ہم بھی 27ویں شب عبادت میں گزاریں اور پھر دن کا روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ یہ تمام فضائل ہمیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت شب معراج النبی کے سلسلے میں ہر سال 27ویں رجب المرجب کو کئی مقامات پر اجتماعات ذکر و نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا جو اسلامی بھائی یہ عظیم الشان رات عبادت الہی میں گزارنے کے خواہش مند ہیں تو چاہیے کہ عاشقان رسول کی صحبت میں ذکر و نعت کے ان بابرکت اجتماعات میں لازمی شرکت کریں، اور ظاہر نصیب کہ روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں۔ اس طرح جو وہ ہماری رات بھی عبادت میں گزرے گی اور دن میں روزے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ نہ جانے کب یہ ہمارے سانس رک جائیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اعمال کا سلسلہ بھی موقوف ہو جائے۔ لہذا نیکیوں کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر رجب کا مبارک مہینہ نصیب ہوا تو میں چاہیے کہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے صرف پہلی اور 27ویں کے روزہ رکھنے کے بجائے جتنا بن پڑا اس ماہ کے اکثر ایام روزے کے ساتھ گزاریں۔ اگر اگلے سال نصیب ہو تو یہ نیت کر لیجئے، اکثر ایام یا پورا ماہ روزہ رکھیں، کہ کیا خبر معلوم تو نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارا آخری رجب ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگلا رجب ہمارا آخری ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ ابھی گرمی کا موسم بھی ہے اور اس میں واقعی روزہ رکھنا بھی ایک دشوار ہے۔ تو آئیے ایک نفل روزہ رکھنے کی فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاز میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو حاتب غیب سے آواز آئی، اے سفینے والو رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے پیاسا رکھے، اللہ تعالیٰ اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ امام ابو بکر عبداللہ المعروف ابن ابی الدنیا کتاب الجوع میں فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اس دن بھی روزہ رکھا کرتے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل یعنی اضافی کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے اتارنے پر مجبور ہو جائے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، ان کو روزوں سے کیسا پیار تھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 باتیں نہ ہوتی تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ ایک، دوپہر کے وقت پیاسا رہنا، دوسرا رات کے درمیان اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا،
اور تیسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو اچھی باتوں کو اس طرح چھانتے ہیں جس طرح اچھی کھجوریں چھانٹی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں خوب کوشش کرتے، وہ گرمی میں روزہ رکھتے حتیٰ کہ ان کا جسم سبز اور زرد ہو جاتا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے فرماتے کہ آپ اپنے نفس کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے آخرت میں اسی کی عزت و احترام چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ مسلسل روزے رکھتے حتیٰ کہ جسم زرد ہو جاتا اور نماز پڑھتے حتیٰ کہ گر پڑتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا میں ایک مملوک غلام ہوں، عاجزی اور مسکینی کی کسی بات کو عمل میں لائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، کرم فرما کرم فرما کرم فرما، آمین۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ان 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام مدنی دورہ بھی ہے، جس سے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، یعنی جو ہے وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ چند اسلامی بھائی دکانوں پہ جا کر گھروں پہ جا کر لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو اسے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی دورہ کہا جاتا ہے۔ اور نیکی کی دعوت دینا یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ خود محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے نیکی کی دعوت دینا، اور الحمدللہ عز وجل مدنی دورے کی برکت سے مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ نیز بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدنی دورے کے ذریعے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ وقت نکال کر اس عظیم مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا اور سنتوں کا، نیکیوں کا یہ سفر مزید بھی آگے جاری ہے۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔
باب المدینہ کراچی کے مین کورنگی روڈ کے قریب مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں ایک گیراج پر کام کرتا تھا. اگرچہ فی نفس ہی گیراج یعنی گاڑیوں کی مرمت کا کام غلط نہیں، مگر آج کل گناہوں بھرے حالات ہیں. جن کو واسطہ پڑا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر گیراج کا ماحول کس قدر گندا ہوتا ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے حلال روزی کا حصول بھی جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور گندے ماحول کی گندی روزی کی نحوست کا عالم تو دیکھیے کہ مجھ بد نصیب کو 5 وقتہ نماز کجا جمعہ بلکہ عیدین کی نمازوں کی بھی توفیق نہیں تھی. رات گئے تک ٹی وی پر مختلف فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہتا، بلکہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیاں میرے اندر موجود تھیں. میری اصلاح کے اسباب یوں ہوئے کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے امیر اہل سنت کے سنتوں بھرے بیان، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کی میں نے کیسٹ سنی جس نے مجھے سر تاپا ہلا کے رکھ دیا. اس کے بعد رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی اور عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا شرف ملا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکا ہوں. 5 وقت نمازوں کی پابندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ مجھ جیسا گناہگار بے نمازی انسان جو عید کے بہانے بھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا، یہ بیان دیتے وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق ایک مسجد کی ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہتا ہے. رحمتی رحمان پالے رحمتی رحمان پالے دعوت اسلامی میں مصطفیٰ کے ہیں اجالے دعوت اسلامی میں مصطفیٰ کے ہیں اجالے دعوت اسلامی میں. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس مد کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرما میں بہتر سرما اس مد ہے کہ یہ نگاہ روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. اور یاد رکھیے کہ تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے، یہ سب کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے. لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر بائیں آنکھ میں. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے الحاج احمد عبید رضا عطاری المدنی کے بیان سے مستفیض ہوئے. الحمدللہ آپ کو امیر اہل سنت نے وکالت عطا فرمائی ہے، یعنی آپ امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں، اور مرید بننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ تو ہے ہی توبہ کا مہینہ، تو انشاءاللہ ابھی توبہ بھی کرائی جائے گی. اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. عرض کی حضور آپ کے مریدوں میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے. ارشاد فرمایا میں نیک میرے لیے، میں بدوں کے لیے. سبحان اللہ. تو بہت اچھا موقع ہے، جو بھی اسلامی بھائی پہلے سے امیر اہل سنت کے مرید ہیں وہ تجدید کر لیں، اور جو مرید نہیں ہیں کسی بھی پیر صاحب کے، وہ شہزادہ حضور کے ذریعے سے، جانشین امیر اہل سنت کے ذریعے سے، امیر اہل سنت کے اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. اور جو کسی جامع شرائط پیر کے مرید ہیں وہ چاہیں تو طالب ہو جائیں، ان کی بیعت اپنے جامع شرائط پیر سے قائم رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. مدنی چینل کی ناظرات بھی سعادت حاصل کر لیں. شہزادہ حضور مردانہ الفاظ کہیں گے، وہ زنانہ الفاظ کہہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا.
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، اپنے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود اور دعائیں انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ شافعی امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا یہ یاد رہے کہ یہ جو ہم نے یہ دعا پڑھی اور جو وہ دیگر درود پاک پڑھیں تو یہ صرف شب جمعہ کے لیے مخصوص نہیں، چاہیں تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ روزانہ پڑھنے چاہیے۔ صلو علی الحبیب۔ جزاک اللہ خیر۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آنے والے ہفتے کو یعنی 15 اپریل بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول کو اپنے ڈویژن اور علاقے شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کرنی چاہیے اول تا آخر، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اس بار انشاءاللہ عز و جل زمزم نگر حیدرآباد لطیف آباد سے او بی وین کے ذریعے اجتماعی شرکت کریں گے اسلامی بھائی، اور جو پنجاب والی او بی وین انشاءاللہ تاج باغ اسکیم پاک ماتوریدی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور انشاءاللہ عز و جل۔ اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کو بہت ہی پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اس کا نام ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ۔ اس میں کیا کچھ ہے؟ جمعہ کو زیارت قبر کی فضیلت اس میں لکھی ہے، کیا مردے کو ایصال ثواب کا انتظار ہوتا ہے؟ آپ یہ رسالہ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ روحیں گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، اس کی تفصیل کے لیے آپ یہ رسالہ پڑھیے۔ اربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ بھی اس میں لکھا ہے، 100 حج کا 10 حج کا ثواب کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے یہ بھی اس میں لکھا ہے۔ فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ اس رسالے میں، مزار پر حاضری کا طریقہ بھی اس رسالے میں لکھا ہے۔ اور اس ہفتے کو، آنے والے ہفتے کو 15 اپریل کو جو مدنی مذاکرہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس میں انشاءاللہ عز و جل پاکستان اور دنیا بھر کے اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ آپ خود بھی مطالعہ کیجئے۔ مرحومین کے رسالہ ثواب اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان تقسیم کیجئے۔ بڑا سائز 11 روپے اور چھوٹے سائز کے رسالے کا ہدیہ ہے 6 روپے، اور الحمدللہ اس رسالے کا 9 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فیضان امیر معاویہ بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو بھی شائع کیا ہے۔ 22 رجب المرجب کو آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف جاننے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اوصاف جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں صفت حلم کیسی پائی جاتی تھی، آپ یہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اور یاد رکھیے اس کا ہدیہ 110 روپے ہے، اور یہ جو ریٹس ہیں یہ پاکستان کے لیے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات آپ کی زندگی کے تعلق سے حسین مدنی گلدستے اس کتاب میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا عشق رسول بھی اس کتاب میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کس طرح خوف خدا میں تڑپتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، بالخصوص جو نگران ہیں یا صاحب منصب ہیں ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ 16 اپریل کو نگران شورا دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کے لیے خصوصی بیان فرمائیں گے، اور یہ مدنی چینل پر لائیو ہوگا 16 اپریل بروز اتوار رات 9 تا 12۔ دنیا بھر کے ذمہ داران اپنی اپنی کابینہ میں اجتماعی طور پر اس بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے، ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی انشاءاللہ عز و جل۔ 18 اپریل کو مدرسۃ المدینہ للبنین کے قاری صاحبان اور ناظمین کا تربیتی اجتماع ہوگا بروز منگل 18 اپریل دن 2 بجے، اور اس میں بھی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس سے شورا کے نگران ابو حامد الحاج حضرت مولانا محمد عمران الطاری مدظلہ العلی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ اب ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا۔ تمام اسلامی بھائی درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے اسلام بھائیوں، اب دعا کا وقت ہوا جاتا ہے. دعا کے بارے میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بھی کچھ آداب ہیں. دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جس طرح میں کہتا جاؤں آپ بھی اسی طرح اٹھاتے جائیں. دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی جانب سیدھی کھلی بھی ہوں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. اور دعا میں نظر جو ہے وہ نیچی رہے کہ ادھر ادھر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. اے میرے مالک، میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہے. آ پڑی کشتی میری منجھدار میں، ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے دربار میں. ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہوں تجھ سے دعا، دیکھ یہ ہوتا ہے اب انجام کیا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہم گناہ گاروں کو پالنے والے مالک و مولا عز و جل، اے ہمیں پیدا فرمانے والے، ہم تیرا کس طرح شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور اس سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا۔ اے مولا، تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اے مولا، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ مولا تو نے ہمیں دن بھی عطا فرمایا، رات بھی عطا فرمائی۔ اے مولا، تو نے ہمیں پانی بھی عطا فرمایا، تو نے ہمیں کھانا بھی عطا فرمایا۔ اے مولا، ہمیں تو نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اے مالک، ہم تیرا کس طرح شکر ادا کریں؟ جتنا بھی تیرا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہم بے حد گناہ گار ہیں۔ اے مولا، تو نے تو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، تو نے تو ہم پر اتنا کرم فرمایا، تو نے ہمیں جو اعزاء عطا فرمائے، ہمیں چاہیے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں، تیری اطاعت کریں، تیرے فرمان پر عمل کریں، تیرے محبوب کے فرمان پر عمل کریں، تیرے محبوب کی اتباع کریں۔ تیرے محبوب نے جس طرح اپنی زندگی گزاری، اے مولا اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں۔ چاہیے تو یہ تھا، مگر اے مالک، ہم تیرے نافرمان بنتے ہیں۔ اے مولا، ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اے مالک، ہم نے تیری بے شمار نافرمانیاں کی ہیں۔ اے مالک، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اگر تو ہمارے ساتھ عدل فرمائے، اگر تو ہمارے ساتھ انصاف فرمائے، تو اے مالک، تو ہم تو جہنم کے حقدار ٹھہرے۔ اے مالک، اے مولا عز و جل، ہم تجھ سے تیرے عدل کا سوال نہیں کرتے، بلکہ اے مالک و مولا عز و جل، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ مالک و مولا عز و جل ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے مولا، ہمیں فضل فرما، ہم پر فضل فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما۔ عدل کریتا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے فضل کریتا بخشے جا سن میں ورگے مکالے فضل کریتا بخشے جا سن میں ورگے مکالے۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر گرمی بھی اگر تھوڑی سی بڑھ جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اے مولا عز و جل، اگر سردی بھی اگر بڑھ جائے
تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ اے مولا عز و جل اگر بارشیں بڑھ جائیں تو بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، اے مولا بارشیں رک جائیں تو بھی ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اے مالک و مولا عز و جل رات اگر اچانک بجلی اگر چلی جائے، بجلی فیل ہو جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اے مالک و مولا عز و جل اگر مچھر ہمیں کاٹ کھائے تو بھی اے مولا ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ اے مالک و مولا عز و جل اگر ہمارے گناہوں کے سبب، تیری نافرمانی کے سبب اے مولا عز و جل اگر تو ناراض ہو گیا تو اے مولا اندھیری قبر میں ہم کیسے رہیں گے؟ اے مالک و مولا عز و جل الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ اے مالک و مولا عز و جل ہماری قبریں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما۔ اے مولا عز و جل ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے مولا ایسا راضی ہونا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے مولا عز و جل ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے مولا عز و جل ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اے مولا عز و جل، اے مولا عز و جل ہمارا کفن جنتی کفن سے بدل دے۔ اے مولا عز و جل ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے۔ اے مولا تیرے محبوب کی سنت سے الفت دے دے۔ اے مولا عز و جل ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے مولا عز و جل ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے مالک و مولا عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا۔ اے مولا ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا۔ اے مولا عز و جل ہمیں برائیوں سے بچنے والا بنا۔ اے مولا عز و جل ہمیں برائیوں سے بچانے والا بنا۔ اے مولا عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے مولا عز و جل ہمیں سنتوں کی دعوت عام کرنے والا بنا۔ اے مالک و مولا عز و جل ہمیں سنتوں کا پیکر بنا، ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا۔ اے مولا ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے مولا عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے مولا عز و جل بے شمار بندے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں اور اس نیت سے آتے ہیں کہ اجتماع پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشان حال کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں۔ تو اے مالک و مولا عز و جل یہاں جو تیرے بندے آئے اس نیت سے یا جنہوں نے نمائندے بھیجے، اے مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مولا عز و جل بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مولا عز و جل تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما۔ اے مولا عز و جل بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخیر و عافیت عطا فرما۔ اے مولا عز و جل جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ اے مالک و مولا عز و جل امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ اے مولا عز و جل انہوں نے جو یہ باغ لگایا اے مولا اسے مزید برکت عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خوب تیرے پیارے محبوب کی سنت عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل دعوت اسلام کے دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولا پہ دائم درود شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش معشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اختتام مجلس کی دعا تمام اسلام بھائی پڑھ لیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم